بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام ربیعہ بڑی عظیم صالحہ عورت گزری ہیں جو بغداد کی رہنے والی تھیں۔ ان کے متعلق ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا، میرے والدین جو تھے وہ بھی امیر کبیر صحیح معنی مال و دولت والے تھے، اور میرا رشتہ جس آدمی سے ہوا وہ بھی بڑا امیر کبیر تھا۔ آپ فرماتی ہیں ہماری جو شادی کا جو سلسلہ ہے وہ ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے دروازے کے اوپر ایک منگتا آیا، سوالی آیا، سوال لے کر کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے جب سنا تو اس نے کہا یہ ڈھونگی ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے، ان کا یہ ناٹک ہے، یہ ایسے ہی بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کے پاس خیرات لے کر نہیں جانا، انہیں کھانا پیش نہیں کرنا۔ آپ فرماتی ہیں کہ 3 مرتبہ میں نے اظہار کیا اور 3 مرتبہ اس نے مجھے منع کیا۔ 3 مرتبہ اس کے منع کرنے کے باوجود میں اس سے آنکھیں چرا کر میں فوراً اسے خیرات دینے آ گئی، کھانا دینے آ گئی۔ جب کھانا دینے آئی تو کھانا ابھی دے ہی رہی تھی، واپس پلٹی، دروازے کے اوپر میرے شوہر میرے سر کے تاج موجود تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ المختصر جب اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا کہ میں امیر آدمی بڑا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ امیر کے ساتھ متکبر بھی بڑا تھا۔ اس نے کہا میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ یہ ناٹک بازی کرتے ہیں، نوسر باز ہیں، تو تو نے اسے خیرات کیوں دی ہے؟ جاؤ، تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ 3 طلاقیں اسے دے دیں۔ عورت پر یہ طلاق کا بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے، یہ صدمہ صرف عورت ہی جانتی ہے، مردوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عورت جسے طلاق مل جائے، اس طرح کا دبا لگ جائے، تو پھر ساری زندگی وہ دبا اس کے جسم سے نہیں اتر سکتا، اس کے کردار سے وہ اس دبے کو نہیں ہٹا سکتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ المختصر میں اپنے والدین کے پاس آ گئی، میرے والدین نے میری بڑی خاطر خواہ کی، بڑی خدمت کی۔ کچھ عرصہ بعد تقریباً 1 سال گزرا، میرے والدین میرے لیے رشتہ ڈھونڈتے رہے، لیکن رشتہ ایسا کوئی نیک نہیں مل رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا آیا، میرے والدین کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی، ایک نوجوان آیا جو کوارا نوجوان تھا۔ میرے والدین سے کہتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے اور آپ کی ہی بچی سے شادی کرنی ہے، جو آپ کی بیٹی موجود ہے، جو بیوہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ المختصر جب میرے والدین نے سنا تو سارے معاملات طے ہو گئے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ جو مانگنے والا منگتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے 3 طلاقیں ہوئیں، وہ اس نے اپنے آپ کو اتنے قابل کر لیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں 20 گھنٹے تیرے لیے محنت کرتا رہا ہوں کہ ایک عورت کو میری وجہ سے طلاق ہوئی، میری وجہ سے اس کا ہستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ شادی کیا۔ المختصر جب ہمارا نکاح والا سارا سلسلہ ہو گیا، اسی دروازے پر پھر ایک منگتا آیا اور اس نے کہا سارے معاملات میں کر لوں گا، لیکن جب کوئی خیرات مانگنے والا آئے تو خیرات دینے تو نے جانا ہے۔ المختصر جب خیرات دینے کے لیے میں باہر گئی تو کیا دیکھتی ہوں، وہی نوجوان جس نے مجھے دھتکارا تھا، جس نے مجھے طلاقیں دی تھیں، وہ جو میرا سابقہ شوہر تھا، وہ سامنے موجود تھا۔ اور جس وقت میں نے اسے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا رب تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ اسی وجہ سے اعظم چشتی نے کہا تھا بے پرواہی ویک سجن دی، جتے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تے منگتیاں نو تخت بٹھاوے، اعظم کسے نو کر آ کے مل دئی، تے کوئی کعبوں خالی ہو کے آوے۔ وما توفیقی الا باللہ۔